بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم تذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات، والدات کا واحد کیا ہے؟ والدہ. والوالدات اور والدہ یا مائیں، یرضعن، رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو. یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو. پچھلی آیت میں کس بات کا مسئلہ تھا؟ طلاق کے بارے میں. اب طلاق کے حوالے سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ طلاق کے نتیجے میں اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ دودھ پیتا بچہ ہے، اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ دودھ پیتے بچے کا طلاق کی صورت میں کیسا معاملہ ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق کے باوجود اگر متعلقہ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو اس کو روکا نہ جائے، بلکہ وہی اس کی ماں جس کو طلاق دے دی گئی ہے وہ اس بات کا زیادہ حق رکھتی ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی بات واضح فرمائی کہ والوالدات مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو
حولین کاملین، حول کہتے ہیں سال کو، اور حولین کتنے ہو گیا؟ تسنیہ ہو گیا، حولین 2 سال، کاملین کامل مکمل، اور حولین اس کا کاملین اس کا تسنیہ ہے، کاملین پورے 2، یعنی پورے 2 سال تک مائیں اپنے بچے کو دودھ پلائیں۔ اس سے ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ ماں پہ بچے کو دودھ پلانا حکم ہے نا، یہ یرضعن پلائیں، اور اگر کوئی نہ پلائے گی تو وہ گنہگار ہے۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ 2 سال کی مدت ہے رضاعت کی، دودھ پلانے کی مدت جو ہے 2 سال ہے۔ دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ ماؤں پہ اپنے بچوں کو دودھ پلانا واجب ہے۔ اور تیسری بات یہ ہوگی کہ اگر کوئی عورت بلا وجہ دودھ نہیں پلاتی اپنے بچے کو، ضد کی وجہ سے یا لڑائی جھگڑے کی وجہ سے شوہر کے ساتھ، تو وہ عورت گنہگار ہوگی۔ عورت کو یا ماں کو یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ پلائیں اپنے بچوں کو دودھ، اور پورے 2 سال تک پلائیں، بلا وجہ 2 سال میں کمی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور بلا وجہ ماں جو ہے وہ انکار بھی نہیں کر سکتی کہ وہ دودھ نہیں پلائے گی۔ آگے پھر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، یہ اس شخص کے لیے حکم ہے جو یہ چاہتا ہے کہ دودھ کی مدت جو ہے وہ پوری کی جائے، رضاعت بچے کی پوری کی جائے۔ رضاعت بچے کی پوری ہوتی ہے 2 سال میں، اور جو رضاعت کی وجہ سے حرمت ہے، حرمت کا رشتہ، جو عورت کسی اپنے بچوں کے علاوہ کسی دوسرے کے بچے کو دودھ پلائے گی، اس کے ساتھ بھی حرمت کا تعلق قائم ہو جائے گا، اور وہ حرمت کا تعلق بھی 2 سال کے اندر اندر دودھ پلانے سے ہے۔ 2 سال کے بعد اگر کوئی پلاتی ہے عورت کسی دوسرے کے بچے کو دودھ، تو وہ رضاعت کی حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ رضاعت کی حرمت جو ہے وہ 2 سال کے اندر ہے، اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ بچے کو پیٹ بھر کے دودھ پلائے وہ دائی، تب وہ حرمت ثابت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ رضاعت مکمل کرے، اسے چاہیے کہ ان کی مائیں 2 سال تک، پورے 2 سال اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب طلاق ہو چکی ماں جو ہے وہ متعلقہ ہے، اور بچے کو وہ دودھ پلانا چاہتی ہے، تو شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ باپ جو ہے وہ رضاعت کی مدت کا خرچ اس کو ادا کرے گا، ماں کا بھی اور بیٹے کا بھی۔ رضاعت کی مدت کا خرچ جو ہے نان و نفقہ وہ باپ پہ واجب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، مولود کون سا فعل ہے؟ مفعول ہے، جنا گیا، مولود لہو، اور وہ مولود ہے جس کے لیے، وہ مولود ہے لہو جس کے لیے، کون مراد ہے اس سے؟ والد مراد ہے، ٹھیک ہے نا؟ مولود لہو کون ہوا؟ باپ ہے۔ یہاں والد کیوں نہیں کہا؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے والوالدات تو کہہ دیا کہ مائیں دودھ پلائیں، یہاں والد کیوں نہیں کہا؟ جی جی جدا ہو چکے ہیں، لیکن والد تو والد ہی ہے، جدا ہونے سے اس کی ولدیت میں تو فرق نہیں پڑا۔ مولود لہو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس لیے فرمایا ہے کہ یہ وضاحت کی اللہ نے یہاں پہ ہے، تو ماں، اس ماں کا بھی بچہ اس کے ساتھ بھی نسبت ہے، لیکن خاص طور پہ الگ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت قائم کی کہ بچے کا تعلق کس کے ساتھ ہے، بچے کا نسبت اور بچے کا خاندان کون سا ہوگا، وہ ماں کا نہیں ہوگا، وہ باپ کا ہوگا۔ بچہ جو ہے وہ باپ کا ہے، ماں کا بھی ہے، لیکن اس کا تعلق اور نسبت اور خاندان جو ہے وہ کون سا ہے؟ وہ باپ کا ہے۔ اس بات کی وضاحت ہے اصل لفظ میں۔
ورنہ جس طرح والدہ جو ہے اس کا تعلق طلاق ہونے کے باوجود تعلق تو باقی ہے، ماں تو وہی کہلائے گی، اس کی ولدیت میں یا اس کی والدہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں پڑے گا. اسی طرح والد جو ہے وہ بھی ویسا ہی والد ہے جس طرح والدہ ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ الگ سے اس لیے استعمال فرمایا مولود لہو، کہ وہ جو مولود ہے، جو جنا گیا ہے، جس کے لیے جنا گیا ہے. جنا کس کے لیے؟ جننے والی تو ماں ہے، لیکن جنا کس کے لیے گیا ہے؟ باپ کے لیے. یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لیے استعمال فرمایا کہ یہ واضح کر دیا جائے کہ اولاد کا خاندان اور اس کی نسبت جو ہے وہ والد کے خاندان کے ساتھ ہے، والدہ کے خاندان کے ساتھ نہیں ہے. رزقہن وکسوتہن بالمعروف. رزقہن، رزق ان کا، کن کا؟ ماں کا، کیونکہ والدات کا لفظ پہلے استعمال فرمایا نا اللہ نے کہ مائیں جو ہے وہ دودھ پلائیں. لہذا اب اگلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ متعلقہ مائیں دودھ پلائیں گی اپنے بچوں کو، لیکن جتنی دیر تک وہ دودھ پلاتی ہیں اتنی دیر تک خرچ کس کا ہوگا؟ مولود لہو کا. دونوں باتیں ہیں، اس میں نسبت ہے اور خاندان کی وضاحت بھی ہے، اور پھر چونکہ بوجھ اس پہ ڈالنا ہے مولود جس کے لیے مولود ہے، لہذا فرمایا کہ رزقہن، ان ماؤں کا رزق، وکسوتہن، اور ان کا لباس، مطلب نان و نفقہ پورے کا پورا جو ہے عورت کا اس زمانے کا جب تک وہ بچے کو دودھ پلائے گی، وہ ہے اس کے باپ کے ذمے بالمعروف. معروف کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان معنوں میں فرمایا ہے کہ معروف وہ چیز ہے جس میں افراد تفریط نہ ہو. مثال کے طور پہ ایک آدمی کی بساط یا طاقت اتنی ہے کہ وہ دودھ پلانے والی متعلقہ کو 1000 روپے ماہانہ دے سکتا ہے. اب اگر کسی کو پتا چلے کہ بھائی وہ فلاں آدمی ہے، اس کے بیٹے کو اس کی متعلقہ دودھ پلا رہی ہے اور وہ اس کو 1000 ریال یا 1000 روپے ماہانہ دیتا ہے، اب اس کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ تو 5000 بھی دے سکتا ہے، یہ تو اتنا مالدار آدمی ہے کہ 5000 بھی دے سکتا ہے، تو یہ پھر معروف نہیں رہے گا. اور اگر مثال کے طور پہ سننے والا یہ کہے اچھا اتنا بوجھ ڈال دیا اس پہ، یہ تو بیچارہ 500 بھی نہیں دے سکتا، تو یہ بھی معروف نہیں ہے. معروف یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا تیسرا آدمی چوتھا آدمی دیکھے سنے، اس کو پتا چلے ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ واقعی انصاف، یہ اتنے کے لائق ہے، یا اس کی طاقت اتنی ہی ہے جتنا یہ دے رہا ہے، یہ ہے معروف. اور بہت سی باتیں شریعت نے معروف پہ چھوڑی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے فیصلہ خود کر لو. اللہ نے نہ ریالوں کی تعداد مقرر کی، نہ روپاؤں کی، نہ ڈالروں کی. اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے بہت سے معاملات میں اللہ فرماتے ہیں کہ معروف کے مطابق کر لو یہ کام، اور خود یہ فیصلہ کرو کہ تمہیں کتنا دینا ہے. اس میں نہ ظلم ہو عورت پہ، نہ ظلم ہو مرد پہ. یہ ہے معروف. اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جو شوہر ہے، جو باپ ہے، اس پہ دودھ پلانے والی ماں کا نان و نفقہ ہے معروف طریقے سے، یعنی جتنی اس کی استطاعت. لا تکلف نفس، نہیں تکلیف دیا گیا کوئی بھی نفس یا کوئی بھی جان یا کوئی بھی آدمی، الا مگر وسعہا، جتنی اس کی وسعت. شریعت جو ہے کسی کی ہمت اور طاقت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتی. اتنے اللہ تعالیٰ نے حکمت پہ مبنی قوانین بنائے ہیں، اتنی حکمت پہ مبنی قوانین ہیں قرآن مجید کے. اللہ تعالیٰ نے واقعی بار بار فرمایا کہ میں حکیم ہوں، علیم ہوں، خبیر ہوں، لطیف ہوں. وہ واقعی نچوڑ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا نچوڑ ہے یہ قانون. ظلم کسی پہ نہیں ہے، اعتدال پہ ہیں سارے معاملات. کسی بھی فریق پہ ظلم اور زیادتی نہیں ہے، کسی کو کمی اور کسر نہیں اللہ تعالیٰ نے لگنے دی. اور معاملات جو ہیں وہ لوگوں کی اپنی سوچ پہ، سمجھ پہ، تقوی پہ، ایمان پہ، صالحیت پہ چھوڑ دیے. امتحان ہے اس میں بھی کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میں کہیں اللہ کے ہاں پکڑا نہ جاؤں.
وہ میں راستہ اختیار کروں، وہ طریقہ اختیار کروں جس طریقے میں واقعی میری اللہ کے ہاں جان چھوٹ جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اور وضاحت ہے، لا تضار والدۃ بولدہا، لا تضار نہ ضرر دی جائے والدۃ والدہ بولدہا اپنے لڑکے کی وجہ سے۔ طلاق ہو گئی، بچہ دودھ پلانے والا ہے، اب ماں دودھ پلانا چاہتی ہے، ماں کے ساتھ ضرر کیا ہے؟ ماں کے ساتھ ضرر یہ ہے، متعلقہ کے ساتھ ضرر یہ ہے کہ متعلقہ چاہے کہ میں بچے کو دودھ پلاؤں اور باپ کہے نہیں میں تم سے نہیں پلواؤں گا، میں تو فلاں دائیا سے پلوا لیتا ہوں، انا سے پلوا لیتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں خرچ دینے کی۔ ضد کی وجہ سے، انتقام لینے کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے ماں کو دودھ پلانے سے روک دے۔ اللہ نے فرمایا کہ ماں کو نقصان نہ پہنچاؤ، ماں کو دکھ اور تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ماں تو پھر بھی ماں ہے، طلاق تو تمہاری ہوئی لیکن بچے کا تعلق تو ہے، بچے پہ ظلم کیوں ہو؟ ایک تو ماں کو نقصان یہ ہو گیا، دوسری نقصان کی صورت یہ ہے کہ ماں جو ہے اب مجبور ہے بیچاری اپنی ممتا کی وجہ سے، میں نے تو اس کو دودھ پلانا ہی پلانا ہے۔ اب ماں کی ممتا سے مجبور ہو کہ ماں تو پلا رہی ہے دودھ اپنے بچے کو، اور جو بچے کا باپ ہے وہ اس کو اس کا نان و نفقہ ادا نہ کرے اور ماں کی ممتا سے ناجائز فائدہ اٹھائے، یہ بھی ضرر کی ایک قسم ہے۔ اور پھر خرچہ دے اور پورا نہ دے، اپنی حیثیت کے مطابق نہ دے، تو یہ بھی ضرر پہنچانا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے کوئی دکھ اور تکلیف نہ دی جائے۔ ماں کا اول حق ہے دودھ پلانے کا، رضاعت کا۔ اگر اس کی بچے کی اپنی ماں راضی ہے دودھ پلانے کے لیے تو کسی اور کو دودھ پلانے کے لیے بچہ نہ دیا جائے، اور جب وہ دودھ پلا رہی ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق پورے کا پورا نان و نفقہ اس کا ادا کرو۔ نہیں ادا کرو گے یا اس سے بچہ چھین کے کسی اور سے دودھ پلاؤ گے، اللہ تو جانتا ہے، اللہ نے اس ظلم سے منع فرما دیا ہے اور اللہ اس ظلم کا حساب برابر کر لیں گے۔ آگے پھر فرمایا کہ ولا مولود لہ بولدہ، ولا مولود لہ، یہاں پھر وہی اللہ تعالیٰ نے مولود لہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ جس کے لیے بچہ جنا گیا، یعنی باپ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ باپ کو بھی اس کے بیٹے کی وجہ سے ضرر اور دکھ نہ پہنچایا جائے۔ باپ کو دکھ پہنچانا کیا ہے؟ باپ کو دکھ پہنچانا یہ ہے کہ باپ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو دودھ پلائے جس کو وہ طلاق دے چکا ہے، اور ماں جو ہے وہ ضد کرے نہیں میں نہیں پلائی، جاؤ جہاں سے مرضی پلاؤ جا کے، تو انہوں نے یہ طلاق کیوں دی؟ اپنے غصے کی وجہ سے۔ اب یہی بات ہے، یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین سارے دیے ہیں ہمیں، اور اس میں ایثار، ہمدردی، خلوص اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کے جذبات اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے میں آ کے، غلط فہمیوں میں آ کے طلاق کے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ انتقامی صورت اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ نسل در نسل وہ غصہ اور حسد اور انتقام کا سلسلہ چلنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو تھم جانا چاہیے، رک جانا چاہیے۔ آگے معاملات جو ہے وہ نارمل طریقے سے چلنے چاہیے۔ باپ کو نقصان دینا یا باپ کو دکھ پہنچانا، باپ کو رنج پہنچانا یہ ہے کہ باپ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کی متعلقہ ماں سے دودھ پلایا جائے بچے کو، ماں ضد کرے کہ نہیں میں نہیں پلاؤں گی، فرمایا یہ بھی جرم ہوگا، یہ بھی گناہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ باپ جو ہے اس کی استطاعت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہر مہینے بچے کے لیے 2000 یا 1000 روپے یا ریال دے سکے، اور ماں جو ہے وہ رضاعت کا نان و نفقہ اس کی حیثیت سے زیادہ طلب کرے، یہ بھی باپ کو دکھ اور رنج دینے والی بات ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف سے معاملہ برابر کر دیا ہے، دونوں طرف سے ایک جیسی ہدایات اللہ نے دی ہے۔ نہ تو ماں کو دکھ دیا جائے، ماں پہ ظلم بھی نہیں ہونا چاہیے اور باپ پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، معاملہ جو ہے وہ اعتدال پہ ہونا چاہیے اور معروف طریقے سے طے ہونا چاہیے۔ اس میں ضد کا
اور انتقام کا اور غصے کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اور صورت، جتنی بھی امکانی صورتیں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کی وضاحت فرما دی ہے تاکہ کسی بھی معاملے میں کوئی صورتحال پیش آ جائے تو کسی کو پریشانی نہ ہو. اب فرمایا کہ اگر بچے کا طلاق بھی ہو چکی ہے اور رضاعت کے دوران یا رضاعت سے پہلے یا رضاعت کے ساتھ ہی باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اب ماں جو ہے وہ تو دودھ پلائے گی بچے کو، اب اس بچے کا نان و نفقہ اور اس پلانے والی کا نان و نفقہ وہ کس کے ذمے ہے؟ جی وہی بات اللہ نے فرمائی وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، عَلَى الْوَارِثِ. اب باپ کے فوت ہونے کے بعد پہلا وارث کون ہے؟ دادا. باپ کے بعد اگر دادا زندہ ہے تو دادا وارث ہے، اگر دادا بھی فوت ہو چکا پھر چچا ہے، اور اس کے بعد ماموں ہے. فرمایا کہ اور بھائی بھی ہو سکتا ہے. فرمایا کہ اگر والد فوت ہو جاتا ہے، والد کا کوئی بڑا بیٹا موجود ہے جو دودھ پیتا بچہ ہے اس سے، تو وہ بھی وارث ہے. دادا زندہ ہے وہ وارث ہے، چچا ہے، ماموں ہے. فرمایا کہ یہ جو ورثاء ہیں والد کے فوت ہونے کی صورت میں علی الوارث، وہ ذمہ داری اور وہ بوجھ کس پہ آ جائے گا؟ وارث پہ. مثل ذالک، اسی طریقے سے. کس طریقے سے؟ جو طے ہو چکا، جو باپ کے ساتھ معاملہ طے ہو چکا ہے وہی معاملہ جو ہے، وہی ذمہ داری، وہی بوجھ جو ہے وہ کس پہ آ جائے گا؟ وہ اس کے وارث پہ آ جائے گا جو قریبی وارث ہے جو بھی ہو. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَرَادَا، فَإِنْ پس اگر ارادہ، کون سا فعل ہے ارادہ؟ تسنیہ کا ہے. ارادہ دونوں ارادہ کر لیں. مراد کون ہے؟ ماں باپ. اور اگر ماں بھی اور باپ بھی دونوں یہ ارادہ کر لیں. اب یہ صورتحال جو ہے یہ متعلقہ کے بارے میں بھی ہے اور ان کے بارے میں بھی جن کے ہاں طلاق نہیں ہوئی، ماں باپ دونوں جو ہیں وہ اکٹھے ہیں. ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے رضاعت کی ایک اور صورت بیان فرمائی کہ اگر مدت تو پوری 2 سال کی ہے رضاعت کی، جس کے لیے حکم دیا کہ مائیں پوری کریں، ماؤں پہ پوری کرنا واجب ہے، اور کسی غیر شرعی عذر کے بغیر، شرعی عذر ہے پھر اور بات ہے، لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے اس کے بغیر ماں کو 2 سال سے کم دودھ پلانا وہ گناہ گار ہوگی، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو اس کے لیے. اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ دونوں رضامندی سے 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں، فَإِنْ أَرَادَا، اگر دونوں ارادہ کر لیں ماں بھی اور باپ بھی، کس بات کا؟ فِصَالًا، فصل کا معنی کاٹ دینا، الگ کر دینا، اور وصل کا معنی واو کے ساتھ ہو، جوڑ دینا، ملا دینا. وصل کا معنی ملا دینا، فصل کا معنی الگ کر دینا. وہی فصال مصدر ہے کہ اگر ماں اور باپ دونوں ارادہ کر لیں چھڑانے کا، انتراض منہما، انتراض، تراض کا معنی یہ بھی مصدر ہے رضیہ یرضا، تراض راضی نامے سے، رضامندی سے. رضامندی کن کی؟ منہما، ان دونوں کی رضامندی، یعنی ماں اور باپ کی. ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی سے کوئی ایسی وجہ بن گئی، ماں کی بیماری وجہ بن سکتی ہے، یا ماں کا دودھ جو ہے وہ بچے کو راس نہیں آ رہا، بچہ بیمار رہتا ہے ماں کا دودھ پی کے، کوئی بھی ایسی شرعی عذر بن جائے، شرعی سبب بن جائے کہ دونوں ماں باپ جو ہیں وہ یہ طے کر لیں کہ اچھا ہم اس بچے کا دودھ جو ہے 2 سال سے پہلے چھڑانا چاہتے ہیں. وَتَشَاوُرٍ، اور مشاورت سے، یعنی پہلے ترازن کا لفظ استعمال فرمایا، پھر
تشاورن کا لفظ استعمال فرمایا، رضامندی اور مشاورت دونوں کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ بچے کو دودھ چھڑانے کے معاملے میں بھی کوئی آپس کا گھریلو لڑائی جھگڑا باعث نہیں ہونا چاہیے، کسی اپنے باہمی زدم زندہ کی وجہ سے بچے کو دودھ چھڑانا یہ عذر نہیں قبول ہوگا اللہ کے ہاں۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض عورتیں جو ہیں اچھا ہی خوبصورتی میں فرق پڑتا ہے، حسن میں کمی آتی ہے، یہ چیز بھی جو ہے یہ شرعی عذر نہیں ہے دودھ چھڑانے کا۔ اس لیے کہ طبی نقطہ نظر سے ماں کے دودھ کا بدل دنیا میں نہیں ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے قوت اور جتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ میں رکھی ہے، جتنی غذائیت ماں کے دودھ میں ہے، اتنی غذائیت کہیں سے بچے کو میسر نہیں آ سکتی۔ اس لیے بلا شرعی عذر اس کو ترک کروانا یہ گناہ ہے، عورت پہ بھی اور مرد پہ بھی۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر مانے ہے، اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں آپس میں راضی بھی ہو جائیں، مشورہ بھی کر لیں اور اس نتیجے میں پہنچیں کہ ٹھیک ہے ہم بچے کو 2 سال سے پہلے دودھ چھڑا کے کسی اور دائیا سے یا انا سے پلواتے ہیں یا کوئی اور اس کا متبادل انتظام کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فلا جناح علیہما، فلا جناح نہیں ہے گناہ، علیہما ان دونوں کے اوپر، کن دونوں کے اوپر؟ ماں باپ کے اوپر۔ ماں باپ اپنی باہمی رضامندی سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں 2 سال سے پہلے کسی شرعی عذر کی بنا پہ، یہ ساری سہولتیں ہیں جو اللہ نے دی ہیں، لیکن ان سہولتوں کا مطلب یہی ہے کہ یہ سہولتیں انسان حاصل کریں اللہ سے ڈرتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے، بہانہ بازی کر کے نہ اختیار کریں۔ باقی جیسے اللہ نے فرمایا ہے ویسے اگر اس طرح شرعی عذر کے تحت وہ ترک کرائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں فلا جناح علیہما، گناہ نہیں ہے، اور اگر اس کے برعکس بلا وجہ چھڑائیں گے تو گناہ ہے۔ جب اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں گناہ نہیں ہے، اس کا اپنے آپ مطلب یہ ہے کہ دوسری صورت میں گناہ ہے۔ جو گناہ نہ ہونے کی صورت ہے وہ تو اللہ نے فرما دی کہ اس صورت میں گناہ نہیں ہے، اور دوسری صورت اگر اختیار کریں گے تو اپنے آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں گناہ ہے۔ آگے پھر ایک اور صورت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کر لو، ارادتم کون سا فعل ہے؟ جی جمع مذکر حاضر کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں خطاب کس کو فرمایا اللہ نے؟ باپوں کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خطاب باپوں کو فرمایا ہے۔ ان ارادتم پہلی جو آیت تھی اس میں مخاطب دونوں تھے، ماں بھی تھی اور باپ بھی تھا۔ ان ارادہ، اگر وہ دونوں یہ ارادہ کر لیں، دونوں فیصلہ کر لیں، لیکن یہاں پہ مخاطب کون ہے؟ صرف باپ۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم یہ ارادہ کر لو، ان تسترضعوا اولادکم، ان تسترضعوا، تسترضعوا کا مطلب یہ ہے کہ تم دودھ پلواؤ اپنی ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت سے۔ تسترضعوا کا معنی ہے کسی دوسری عورت سے ماں کے علاوہ دودھ پلانا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے براہ راست باپوں کو مخاطب فرمایا ہے کہ کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے، مثال کے طور پہ آپ نے طلاق دی عورت کو، اب عورت نے عدت گزرنے کے بعد دوسری شادی کر لی، اب دوسری شادی کرنے کی وجہ سے والدہ جو ہے وہ معذرت چاہتی ہے کہ بھئی میں نے دوسری شادی کر لی ہے، اب آگے میں اس کو دودھ نہیں پلا سکتی۔ اب یہ ایک جائز شرعی عذر ہے، اس میں آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ نہیں تم ضرور دودھ پلاؤ۔ اب ایسے جائز شرعی عذر کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایسا کوئی موقع آ جائے کہ کسی ماں کے علاوہ تمہیں کسی دوسری عورت سے دودھ پلانا پڑ جائے، دائیا سے یا انا سے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ان تسترضعوا اولادکم، اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ کسی دوسری عورت کا، فلا جناح علیکم،
تو نہیں ہے کوئی گناہ تمہارے اوپر اذا سلمتم، اذا جب، سلمتم سین لام میم مادہ ہے اور اسی سے لفظ اسلام بھی ہے. سلمہ کا معنی وہ اسلام لایا اور اس نے سرنڈر کر دیا، اپنا آپ حوالے کر دیا، اپنا آپ کسی دوسرے کو سونپ دیا. یہاں بھی وہی لفظ ہے سلمتم، تم حوالے کر دو، تم نے حوالے کر دیا. کیا حوالے کر دیا؟ ما آتیتم، جو تم نے اس داعیہ کو دینے کا معاملہ طے کیا تھا، انا کو جو اجرت تم نے طے کی تھی وہ تم نے اس کے حوالے کر دی. تو اللہ فرماتے ہیں فلا جناح علیکم، اس معاملے میں بھی تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے. اپنی ماں کے علاوہ کسی دوسری اگر عورت کا دودھ پلانا پڑ جائے باپ کو تو اللہ فرماتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اللہ نے ساتھ یہ، حالانکہ اس سے پہلے بھی اللہ یہ بات ارشاد فرما چکے ہیں کہ جب تم متعلقہ سے دودھ پلاؤ گے تو اس کا نان و نفقہ تمہارے ذمہ ہے، وہ ادا کرو. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور مختلف الفاظ کے ساتھ وہی بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم اپنی متعلقہ یا اس کی جو بچے کی ماں ہے اس کے علاوہ کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانا چاہو تو پلوا سکتے ہو، کوئی گناہ کی بات نہیں. لیکن شرط یہ ہے سلمتم ما آتیتم بالمعروف، کہ جو تم نے معروف قاعدے کے مطابق، دستور کے مطابق اس کو دینا طے کیا ہے وہ اس کے حوالے کر دو. اچھا میں تمہیں 1 مہینے کے بعد 1000 دوں گا. اب انسان اچھا جی اگلے ہفتے دیتا ہوں، اگلے ہفتے دیتا ہوں، اچھا 5 دن کے بعد دیتا ہوں. فرمایا نہیں، یہ بات بالکل نہیں ہے، بلکہ سلمتم، اس کے حوالے کرو، اس کو فوراً ادا کرو اس کی مزدوری. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بڑا سخت اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کی مذمت فرمائی ہے. فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں ان کا دشمن ہوں گا. 3 آدمی ایسے ہیں جن کا میں خود قیامت کے دن دشمن ہوں گا. اس میں پہلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو شخص اللہ کا نام لے کے کسی کے ساتھ وعدہ کرے اور پھر وہ وعدہ پورا نہ کرے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اس کا دشمن ہوں گا. مطلب یہ کہ اس سے میں خود انتقام لوں گا. دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو آدمی کسی آزاد آدمی کو کسی دوسرے کے ہاتھوں ڈالر لے کے بیچ دے، قیامت کے دن اس کا بھی میں خود دشمن ہوں گا، خود اس سے انتقام لوں گا میں، کہ تم نے آزاد آدمی کو ڈالر لے کے کیوں بیچا تھا. اب ذرا اندازہ لگائیے کہ دین سے دوری اور دین سے لا علمی، یہ کہنا اچھا یا اللہ مجھے تو پتا نہیں تھا اس حدیث کا، بس تم نے پڑھی کیوں نہیں یہ حدیث، تمہیں ماں نے قرآن کیوں نہیں پڑھایا، تمہیں ماں نے حدیث کی یہ تعلیم کیوں نہیں دی، ماں نے تمہیں جنا اس لیے تھا کہ تم بیچو مسلمانوں کو اور مجاہدین کو، ماں نے تمہیں اس لیے جنا تھا کہ ظلم کرو، ملکوں کو برباد کروانا. اتنا ظلم مسلمانوں پہ، سارے مسلمانوں کو تباہ اور برباد کروانے کی ذمہ داری 1 یا 2 آدمیوں پہ، اتنا ظلم. مجاہدین کو بیچ دیا، اپنی قوم کو، بیٹیوں کو بیچ دیا. تم اپنے روزانہ ڈرون حملے ہوتے ہیں، 20 25 30 آدمی مرتے ہیں اور یہ بدبخت لوگ ڈالر لے کے کھا رہے ہیں. اور جس دن اسلام آباد پہ ڈرون حملہ ہوا پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ ڈرون حملے کیسے ہوتے ہیں. وزیر اعظم کے بیٹے کیوں نہیں مرتے، کیانی کے بیٹے کیوں نہیں مرتے؟ مرنے چاہیے، ان پہ بھی ڈرون حملے ہونے چاہیے، تب یہ بند ہوں گے. کتنے سخت الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی آزاد، اور تم نے تو اپنی قوم کی بیٹی کو بیچ دیا، اتنے بے شرم اور بے غیرت ہو کہ ڈالر لے کے تم نے اپنی قوم کو، بیٹیوں کو اور بیٹوں کو بیچ دیا. فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو آزاد آدمی کو، اور وہ آزاد آدمی تو ایسے تھے جو خالص اللہ کے دین کے اتنے بڑے بڑے داڑھیوں والے اور نمازیں پڑھنے والے اور روزے رکھنے والے اور دن رات قرآن جی کی تلاوت کرنے والے یہ دہشت گرد ہوتے ہیں.
دہشت گرد تو ایک مرتا ہوگا اور وہ بھی اللہ جانتا ہے مرتا ہے یا نہیں مرتا. باقی جو 25 یا 30 یا 40 معصوم آدمی مرتے ہیں, بچے مرتے ہیں, عورتیں مرتی ہیں, مرد اور بوڑھے مرتے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حضرت عمر نے تو یہ فرمایا تھا کہ اگر فرات کے کنارے پہ ایک کتا بھی مرتا ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. تم تو روزانہ 20-30 مسلمان مروا دیتے. کیسے جواب دو گے اللہ؟ اور تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو آدمی کسی مزدور سے مزدوری تو پوری لے لے اور پھر اس کی مزدوری ادا نہ کرے, قیامت کے دن اس کا بھی میں دشمن ہوں. فرمایا کہ یہ 3 آدمی ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں ان کے ساتھ ان کا دشمن بنوں گا اور ان سے انتقام لوں گا. دشمن بننے کا مطلب یہی ہے کہ ان سے انتقام لیا جائے. لیکن یہ دنیا کی زندگی میں تو انسان کو عقل آتی نہیں. دنیا کی زندگی میں تو انسان اندھا ہو جاتا ہے. کتنے غضب کی بات ہے کہ 300-400 کبھی کہتے ہیں 300-400 تھیں بچیاں وہاں مدرسہ حفصہ میں, کبھی کہتے ہیں 800 تھی, 700 تھی, 1000 تھیں, کوئی کہتا ہے 2000 تھی, 3000 تھیں. میں کہتا ہوں کہ 2000 نہ بھی ہو, 3000 نہ بھی ہو, 20 ہو, ایک بچی بھی ہو جس کا خون ناحق ہوا ہے, اللہ تعالیٰ تو ایک خون کا بھی بدلہ لینا ہے. ایک خون کا نہیں, خون کے ایک قطرے کا بدلہ بھی لینا ہے اللہ نے. فرمایا کہ جب تم معروف طریقے سے انا سے دودھ پلانے کی مزدوری طے کر لو تو پھر تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ طے کیا ہے وہ فوراً اس کو ادا کرو. اور یہ قانون سب کے لیے ہے. اکثر بیچارے لوگ جو ہیں وہ شکایت کرتے ہیں اور دعائیں کرواتے ہیں, جی فلاں نے مزدوری مار لی, فلاں نہیں دیتا, فلاں نہیں دیتا, یہ ظلم کر دیا, یہ زیادتی کر دی. ٹھیک ہے, یہ سارے معاملے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے یہی امتحان لینا ہے. اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا جو ہے یہ کوئی اندھے کی اندھیر نگری ہے. اندھیر نگری نہیں ہے. ایک ایک بات کا حساب ہوگا اور ایک ایک سے معاملہ اللہ تعالیٰ نے طے کرنا ہے. اور اللہ نے خود فرمایا ہے کہ قیامت کے دن انا الدیان, میں لوگوں کے حقوق اور لوگوں کے بدلے دلوانے والا ہوں گا قیامت کے دن. کوئی آدمی فرمایا کہ جنتی بھی ہوگا, جنت میں اس وقت تک جا نہیں سکے گا جب تک دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرے گا. اور فرمایا کہ جہنم میں بھی نہیں جانے دوں گا. اگر کوئی جہنمی ہے اس وقت تک جہنم میں نہیں ڈالوں گا جب تک حشر میں جو کچھ اس نے ظلم کیا ہے, غصب کیا ہے اور جس جس کے حقوق دینے ہیں ان کو اپنی نیکیاں دے کے اس کی جان نہ چھوٹے گی. جب تک جہنمی جہنم میں بھی نہیں جانے دوں گا. جنتی ہو سکتا ہے جنت میں نہیں جائے گا جب تک حقوق العباد ادا نہیں کر لے گا. اس لیے فرمایا کہ جو کچھ طے کیا ہے وہ فوراً اس کو ادا کرو تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور آخر میں پھر وہی نصیحت اللہ نے فرمائی, واتقوا اللہ, کہ یہ جو نصیحتیں ہیں, یہ جو باتیں ہیں, ان معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو. تمہاری اپنی ثوابدید پہ میں نے چھوڑ دیا معاملہ کہ معروف طریقے سے سارے کام کرو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں اختیار دینے سے تم ظالم اور جابر بن جاؤ, ظلم کرو دوسروں پہ, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی معروف طریقے سے معاملات طے کرو اور اللہ کے پکڑ سے اور اللہ کی سزا سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا, اور جان رکھو, ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک اللہ تعالی جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. اب یہ تو صورتیں ساری تھیں طلاق کے معاملے میں, طلاق کے مسائل اور احکام, اور پھر طلاق کے نتیجے میں جو اولاد ہے, دودھ پیتے بچے ہیں, ان کا معاملہ کیسے ہونا چاہیے. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جن خواتین کے شوہر فوت ہو جائیں, عورتیں بیوہ ہو جائیں, انہیں کن احکام پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں والذین, وہ لوگ یتوفون, جو فوت کر دیے جائیں, جو فوت ہو جائیں, منکم, تم میں سے, ویذرون, اور چھوڑ جائیں, ازواجن, ازواج یعنی بیویاں,
यतरब्बसना, वो इंतजार करें. कौन इंतजार करें जी? बेवा औरत जिसका शौहर फौत हो गया है, उसको वाजिब है, उसके लिए हुक्म है कि वो इंतजार करे. बेअनफुसिहिन्ना, अपनी जानों को रोक के रखें, अपनी जानों के मामले में, अपनी जात के मामले में इंतजार करें. कितना इंतजार करें? अरबाता अशहुरिन व अशरन, 4 महीने और 10 दिन, यानी 130 दिन तक वो इंतजार करें. किस बात का? अगला निकाह करने के लिए इंतजार करें. अगला निकाह करने के लिए, अगर वो निकाह करना चाहे तो. इस मुद्दत को इस्तिलाह में क्या कहा जाता है? इद्दत. ये 4 महीने और 10 दिन बेवा की इद्दत कहा जाता है इसे. और इस इद्दत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत सुरमा इस्तेमाल न करे, खुशबू इस्तेमाल न करे, रंगीन कपड़े न पहने, सफर इख्तियार न करे और निकाह न करे. ये इद्दत के दौरान 5 बातों से मना कर दिया गया. और जिस औरत को तलाक बाइन हो चुकी हो, उसकी इद्दत कितनी है जी? 3 महीने है ना. उस जो तलाक बाइन है, उस इद्दत का भी यही हुक्म है. उस इद्दत के दौरान भी औरत के लिए यही अहकाम है कि वो सुरमा ना लगाए और खुशबू ना लगाए, रंगीन कपड़े ना पहने. ये 3 नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिए हैं, लेकिन मकसूद इससे ये है कि औरत इस इद्दत के दौरान ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार न करे और अपने घर के शौहर के घर में ये इद्दत गुजारे जो बेवा है. अगर किसी मजबूरी की वजह से दिन के वक्त कहीं जाना पड़ता है, मिसाल के तौर पे कोई खातून मुलाजम है किसी स्कूल में या अस्पताल में, दिन के वक्त अपनी ड्यूटी करने के बावजूद मजबूरी के साथ रात जो है वो बहरहाल उसे अपने शौहर के घर में आगे गुजारनी चाहिए. या किसी और मजबूरी से खातून बाहर जाती है, लेकिन इद्दत के दौरान अपने शौहर का घर नहीं छोड़ सकती, और अगर कहीं मजबूरी की वजह से दिन के वक्त जाना पड़े तो रात बहरहाल उसे अपने शौहर के घर आके गुजारनी चाहिए. आगे अल्लाह फरमाते हैं फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना, फ़इज़ा पस जब बलगना वो पहुंच जाए. कौन पहुंच जाए? बेवा औरत. अजलहुन्ना अपनी इद्दत को. अजल से मुराद वैसे तो मुकर्रर वक़्त है इसका माना, लेकिन मुकर्रर वक़्त से मुराद है बेवा की इद्दत. जब बेवा की ये इद्दत पूरी हो जाए 4 महीने और 10 दिन की. अब ये अहकाम जो हैं ये अल्लाह ताला के हैं. अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि इन अहकाम की हिकमत और मसलहत क्या है. अल्लाह ताला ने 4 महीने 10 दिन रखे हैं. 4 महीने 20 दिन क्यों नहीं रखे? 4 महीने 5 दिन क्यों नहीं रखे? ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं. लेकिन इतनी तवील मुद्दत जो है वो इद्दत रखने का मकसद ये है कि अगर खातून हामला है तो उसको पता चल जाए इस दौरान कि अब उसको वज़ा हमल तक उसकी इद्दत होगी. जो खातून हामिला है उसकी इद्दत कितनी है? वज़ा हमल है. और इतनी मुद्दत में ये बात वाज़ेह हो जाती है कि औरत हमल से है या नहीं है. और अगर हमल से है तो फिर उसकी मुद्दत जो है खा वो 4 महीने 10 दिन से कम बने या ज्यादा बने, वही उसकी इद्दत है. और उसके बाद उसको दूसरा निकाह करने की इजाजत है. अगर वज़ा हमल 1 महीने के बाद हो जाए तो वज़ा हमल के बाद उसकी इद्दत खत्म हो गई, अगला निकाह वो कर सकती. इसलिए कि इस मुद्दत का जो मकसद था, मतलूब था, वो यही था कि ये वाज़ेह हो जाए कि औरत को हमल है या नहीं. आगे अल्लाह फरमाते हैं फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना, जब उन औरतों की इद्दत पूरी हो जाए यानी बेवा औरतों की, फ़ला जुनाह अलैकुम, तो तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं, फी मा फ़अलना फी अनफुसिहिन्ना, उस मामले में
فعلنا جو وہ عورتیں کریں فی انفسہن اپنی جانوں کے معاملے میں، جو معاملہ طے کر لیں بیوہ عدت گزرنے کے بعد، مثلا کیا کرنا چاہیں، وہی معاملات جن سے منع کیا گیا ہے، زیب و زینت کرنا چاہیں، کہیں سفر کرنا چاہیں، اپنے شوہر کا گھر چھوڑنا چاہیں، نکاح کرنا چاہیں. اب اللہ نے اجازت دے دی کہ تمہاری عدت پوری ہو گئی، اب تم ان پابندیوں سے آزاد ہو. اب اپنی ذات کے معاملے میں جو بات تم کرنا چاہتی ہو، نکاح کرنا چاہتی ہو، نکاح کی اجازت ہے، اپنے شوہر کا گھر کسی وجہ سے چھوڑنا چاہتی ہو، اس کی اجازت ہے، اپنے دوسرے نکاح کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا چاہتی ہو، اس کی اجازت ہے. جو عدت کی پابندیاں تھیں اب وہ تم سے ختم ہو گئی. بالمعروف، معروف کا لفظ اللہ نے اس لیے استعمال فرما دیا کہ عورت بہرحال کرے گی وہی کام جو شریعت کے تابع ہے. یہاں معروف سے مراد یہ ہے شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے. اب بیوہ کو جس بات کی شریعت نے اجازت دی ہے اس پہ وہ پابندی ختم ہو گئی، اب وہ اپنے مرضی سے وہ کام شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کر سکتی ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالی جو تم عمل کرتے ہو اس سے خبردار ہے. وہی حکمت کی باتیں ہیں اور وعظ و نصیحت کی باتیں ہیں. احکام دینے کے بعد اللہ تعالی لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کی، نیکی اختیار کرنے کی نصیحت فرماتے ہیں کہ جو میں نے احکام دیے ہیں پہ عمل کرتے رہو گے تمہاری زندگی میں خیر و برکت رہے گی، تمہاری زندگی سکون سے اور آرام سے گزرے گی. اور اگر ان باتوں کا خیال نہیں کرو گے، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دو گے، جانوروں کی زندگی بسر کرو گے، سوچنے سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے، تو پھر غلیظ زندگی گزارو گے، گندی زندگی گزارو گے، تکلیف دہ زندگی گزارو گے، مصیبتوں والی پریشانیوں والی زندگی گزارو گے، ببال تمہارا نقصان اپنا ہی کرو گے. بڑی اللہ تعالیٰ نے حکمت سے وعظ و نصیحت فرمایا ہے کہ جو آدمی نیکی کرے گا، اللہ کی اطاعت فرما برداری کرے گا، اس میں اس کا اپنا بھلا ہے، اور جو نافرمانی کرے گا اپنا نقصان کرے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَرَّزْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ. اب جو عورت بیوہ ہو چکی ہے، کوئی آدمی اس سے نکاح کرنے کا خواہش مند ہے، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب عدت میں ہے خاتون تو پھر تمہیں واضح طور پہ اسے پیغام کا نکاح بھیجنے کی اجازت نہیں ہے. جب ایک خاتون عدت میں ہے، خواہ بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، دوران عدت اس کو واضح طور پہ نکاح کا پیغام بھیجنا منع ہے. البتہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس بات کی اجازت دی ہے وہ یہ ہے کہ اشارے کرائے سے تم کوئی بات اس عورت تک پہنچانا چاہتے ہو تو اشارے کرائے میں بات کرنے کی اجازت ہے. اشارے کرائے سے مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی ایسی بات کہہ دے جس کا واضح مفہوم نہ لیا جا سکے. مثال کے طور پہ انسان کہے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں کسی نیک خاتون سے شادی کروں گا جب اللہ نے موقع دیا، کوئی ایسی بات کہہ دے. یا جتنی عمر تمہاری ہے اس عمر میں تو انسان بعد میں اور بھی موقع دے اللہ تو نکاح کر لینا چاہیے، ایسے زندگی نہیں گزرتی، ایسے زندگی نہیں گزارنی چاہیے. اس طرح کی فرمایا کہ الرسم کا معنی اشارے کرائے میں بات کرنا. فرمایا کہ تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے فیما الرسم بہی من خطبۃ النساء، کہ عورتوں کو خطبہ، خود تو ایک لفظ ہے خا کے اوپر پیش کے ساتھ، خطبہ کا معنی خطاب کرنا، اور خا کے نیچے اگر زیر ہو خطبہ تو اس کا معنی ہے نکاح کا پیغام بھیجنا، منگنی جسے کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو جو بیوہ ہیں یا متعلقہ ہیں ان کو اگر تم اشاروں کنایوں میں نکاح کی بات کہو، نکاح کا پیغام دو، لا جناح علیکم، اشارے کنائے میں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں. او اکننتم فی انفسکم، او اکننتم، اکنان کا معنی
کأنہم لؤلؤ مکنون، قرآن جیز میں آتا ہے کہ حوریں جو ہیں جنت کی وہ کس طرح کی ہیں؟ کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ موتی ہیں محفوظ کیے گئے، غلاف میں چھپا کے رکھے گئے۔ اکنان کہتے ہیں دل میں کوئی بات چھپا کے رکھنے کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ متعلقہ ہو گئی کوئی عورت، کوئی بیوہ ہو گئی، اب تمہارا دل ہے کہ میں اس متعلقہ یا بیوہ سے نکاح کروں، عدت کے دوران تم اسے واضح نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے، اشارے کرائے میں کوئی بات کرنا چاہو تو کر دو، لیکن جو بات نکاح والی ہے، پیغام والی ہے، وہ اپنے دل میں چھپا کے رکھو۔ دل میں چھپا کے رکھو گے تو اس میں حرج نہیں، دل میں ارادہ کر لیا لیکن اس کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے دوران عدت، اپنے دل میں چھپا کے رکھا تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں بھی گناہ کی بات نہیں۔ لا جناح او اکننتم فی انفسکم، یا تم نے اس بات کو چھپا کے رکھا فی انفسکم، اپنی جان میں، اپنے دل میں، کہ میں اس بیوہ یا متعلقہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا اظہار نہیں کیا۔ علم اللہ ہو، اللہ کو خوب معلوم ہے، انکم، بے شک تم لوگ، ستذکرونہن، ان کا ضرور ذکر کرو گے۔ کن کا؟ وہ متعلقہ یا بیوہ جو ہے، جب کسی خاندان میں کوئی بیوہ ہو جاتی ہے، متعلقہ ہو جاتی ہے، تو بڑے جو بزرگ ہیں خاندان کے یا جن کے ہاتھوں میں معاملات ہوتے ہیں، بہرحال وہ سوچتے ہیں کہ بھئی اچھا فلاں عورت ہے، ابھی تو اس کی جوانی کی عمر ہے، بیوہ ہو گئی یا متعلقہ ہو گئی، کوئی اپنے خاندان میں یا ادھر ادھر کوئی اچھا بار یا اچھا رشتہ مل جائے تو اس کا کر دینا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ جب ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو برادری کے، کنبے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ فلاں عورت جو ہے وہ بیچاری ایسے بیوہ ہوگی یا متعلقہ، اس کا کیا کرنا چاہیے، کوئی اچھا رشتہ ہے تو اس کا نکاح ہو جانا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے، لیکن اگر کسی آدمی کے دل میں کوئی ایسا ارادہ آ گیا تو جب تک اس کی عدت ہے اپنے دل میں ارادہ چھپا کے رکھو، اور اگر کرنا ہی چاہو اظہار اس کا تو اشارے کرائے میں کر دو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولیکن لا تواعدوہن سرا، ولیکن اور لیکن لا تواعدوہن، نہ وعدہ کرو ان کے ساتھ۔ کن کے ساتھ؟ متعلقہ یا بیوہ کے ساتھ، سرا، چھپ کے، خفیہ طور پہ۔ یہ جو خفیہ اور چھپے ہوئے معاملات ہیں تباہی ہیں۔ یہ عورت اور مرد کے معاملات میں دو گواہ کیوں رکھے؟ اور بعد میں تو طلاق کے معاملے میں بھی دو گواہ کا ضروری رکھا ہے، اس لیے کہ یہ جو معاملات ہیں نکاح کے اور طلاق کے، مرد اور عورت کے آپس کے جو باہمی تعلقات کی معاملات ہیں، ان کو جتنا بھی چھپا کے رکھا جائے اتنا ہی فتنہ اور اتنا بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے معاشرے میں۔ لہذا فرمایا کہ اگر تمہارا ارادہ ہے کسی بیوہ سے نکاح کرنے کا تو جب تک وہ عدت میں ہے، جب تک اپنی بات دل میں رکھو، اور اگر اشارے کرائے سے بات پہنچانا چاہتے ہو اس کی اجازت ہے، لیکن خفیہ معاملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چھپ چھپا کے وعدے وعید کرنے اور معاملات طے کرنے، فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ لا تواعدوہن، نہ وعدہ کرو ان سے، سرن، چھپ چھپا کے، الا، مگر، ان تقولوا قولا معروفا، پھر وہی معروف کا لفظ، اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو معروف طریقے سے کرو۔ معروف طریقہ یہ ہے کہ عدت گزر جانے دو، جو شریعت کا قاعدہ ہے، جو شریعت کا دستور ہے، اس کے مطابق بات کرو۔ اور شریعت کا قاعدہ اور دستور یہ ہے کہ جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو پھر اس کو تم پیغام بھیج سکتے ہو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ عزم کرو، نہ فیصلہ کرو، عقدۃ النکاح، نکاح کو منعقد کرنے کا، حتیٰ کہ یبلغ الکتاب اجلہ، حتیٰ کہ یبلغ، پہنچ جائے، الکتاب، کتاب کا معنی لکھی ہوئی چیز، اور لکھی ہوئی چیز جو ہے اللہ نے یہ بات لکھ دی، کتب علیکم الصیام، کیا معنی کتب علیکم الصیام؟ فرض کر دی۔ کتبہ کا معنی فرض کر دی گئی۔ یہاں بھی فرض کون سی چیز اللہ نے کی ہے؟ عدت۔ حتی یبلغ الکتاب اجلہ،
حتیٰ کہ وہ جو فرض کی گئی تھی بات عورت پہ وہ اپنی اجل کو پہنچ جائے، اپنے مقرر وقت کو پہنچ جائے. وہ لکھی ہوئی چیز کیا ہے؟ وہ عدت ہے. اور اس کی اجل کون سی ہے یا اس کا مقرر وقت کون سا ہے؟ جو اللہ نے بیان فرما دیا کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے. وہ 4 مہینے اور 10 دن جب پورے ہو جائیں تو تب تم عزم کر سکتے ہو نکاح کا. جب تک وہ 4 مہینے 10 دن پورے نہیں ہوتے اللہ فرماتے ہیں لا تعزموا عقدۃ النکاح، نکاح منعقد کرنے کا عزم نہ کرو. عزم تبھی کرو جب یہ پورا ہو جائے، اور چھپے چھپائے کوئی معاملہ نہ طے کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم، خوب جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. فاحذروا، حذر کا معنی یہاں سڑکوں پہ اکثر لکھا ہوتا ہے تحذیر، وارننگ، ڈرنا. فاحذروا، کہیں فرمایا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. اور یہاں فرمایا کہ فاحذروا. یہ بڑے بنیادی احکام ہیں جو اللہ نے دیے ہیں قرآن مجید میں نکاح اور طلاق سے متعلق. ان کا موقع آئے نہ آئے زندگی میں، لیکن ان کا علم ہونا ضروری ہے. پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی گھر میں یا کسی عورت اور مرد کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے تو اس کو کس طرح اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اور کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات حاضر ہو، اچھا یہ مسئلہ فلاں پیش آ گیا، اچھا یہ قرآن میں دیا ہوا ہے، قرآن میں فلاں جگہ پہ ہے، وہاں سے پڑھ کے دیکھ لیتے. کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ یہ پتہ ہو کہ یہ مسئلہ قرآن میں دیا ہے. اور اگر اتنی بھی جہالت ہو، اتنا بھی انسان کو پتہ نہ ہو کہ یہ مسئلہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، کتنے اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہی لا علمی والی بات ہے. کمزوریاں تو سب میں ہیں، ہم بھی سب سے زیادہ کمزور ہوں، میں بھی. بعض اوقات واضح قرآن مجید کے مسائل ہوتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کا مسئلہ نہیں حدیث کا ہے، اور بعض اوقات حدیث کے مسئلے ہوتے ہیں اچھے قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے. کم از کم انسان کو اتنا تو تعلق ہونا چاہیے قرآن مجید کے ساتھ کہ انسان کو یہ پتا ہو کہ زندگی کے یہ مسائل جو ہیں یہ قرآن مجید میں فلاں جگہ پہ ڈسکس کیے گئے ہیں، فلاں جگہ سے انسان نکال کے اس کا مطالعہ کر لے یا اس سے رہنمائی لے لے. اللہ فرماتے ہیں کہ فاحذروا، اللہ سے ان احکام کے معاملے میں ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، حوصلے والا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں لا جناح علیکم، یہ سارے مسائل ہیں طلاق کے اور نکاح کے، رضاعت کے، اور ان سے واسطہ بھی پڑتا ہے عملی زندگی میں. لا جناح علیکم، تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے. ان طلقتم، اگر تم طلاق دو، نساء، عورتوں کو، ما لم تمسوہن، مس کرنے کا معنی ہاتھ لگانا، چھونا، اور یہاں ہاتھ لگانے سے مراد کیا ہے؟ ہم بستری کرنا. لم تمسوہن کیا معنی؟ لم کا معنی نہیں ہے، نفی ہے نا. لم تمسوہن، اور ایسی عورتیں جن کو ابھی تم نے ہاتھ نہیں لگایا، جن کے ساتھ تمہاری خلوت نہیں ہوئی. اب بے شمار واقعات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ نکاح پڑھ لیا جاتا ہے لیکن نکاح پڑھنے کے فوراً ہی بعد معاملات ایسے بگڑتے ہیں یا غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ رخصتی نہیں ہو پاتی اور رخصتی سے پہلے ہی طلاقوں کے موقع پہنچ جاتے ہیں. اب اسی صورتحال کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا کہ تم نے رخصتی نہیں ہوئی لڑکی کی اور خلوت نہیں ہوئی اور طلاق کی نوبت آ گئی. اچھا آگے اللہ فرماتے ہیں اور تفریضوا لہن، فرض، اور تم نے فرض بھی نہیں کیا واسطے ان کے. یہاں فرض سے کیا مراد ہے؟ جی مہر. اور تفریضوا کے ساتھ لم کا لفظ بھی ہے، عورت کا مہر. تم نے یعنی مردوں نے اس عورت کا مہر بھی مقرر نہیں کیا. ابھی نکاح ہو گیا لیکن نہ تو رخصتی ہوئی کہ مرد جو ہے وہ خلوت کر پاتا اور نہ ہی اس کا ابھی تک حق مہر مقرر ہوا تھا. اب بعض خاندانوں میں ہوتا ہے ایسے، اچھا جی حق مہر جو ہے وہ ہمارے خاندان کا معروف ہے،
ہم تو اتنا ہی مار باندھتے اپنے خاندان میں، طے کرنے کی، زبان سے نکالنے کی نوبت نہیں آتی۔ شریعت نے اس کا بھی اعتبار کیا ہے، شریعت نے اس کا بھی اعتبار کیا ہے، اس لیے کہ یہ طریقہ چل رہا تھا پہلے سے کہ جتنا ہمارے خاندان کا مہر ہے اتنا ہی ہمارا مہر ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نکاح جس میں ہم بستری نہیں ہوئی اور حق مہر بھی طے نہیں ہوا اور ان دونوں سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی، اللہ فرماتے ہیں کہ فریضتاً مہر مقرر کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں اس صورت کا حل یہ ہے، متعوہن، متعوہن، متاع کا معنی ساز و سامان، فائدہ، متعو، فائدہ دو، ہن، ان کو، کن کو؟ جس عورت کو طلاق دے دی خلوت سے پہلے اور حق مہر طے ہونے سے پہلے، جس کو طلاق دے دی، اللہ فرماتے ہیں متعوہن، اس کو کچھ نہ کچھ سامان دو طلاق دیتے ہوئے، اس لیے کہ طلاق بہرحال ہے تو ایک تکلیف دہ بات، رنج دہ بات ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ نکاح بھی ہوا لیکن اس کے بعد رخصتی نہیں ہوئی اور مہر وغیرہ طے نہیں ہوا تھا، لیکن جس عورت کو طلاق دی گئی اس کو دکھ اور صدمہ تو ہوگا، لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی تلافی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سامان دو اس کو۔ آگے پھر یہ بات فرمائی، الالمو سے قدرہ، جو وسعت والا ہے، مالدار آدمی ہے، وہ اپنی قدرت کے مطابق دے۔ پھر یہ معاملہ لوگوں پہ چھوڑ دیا، تمہاری اپنی صلاحیت پہ ہے، تمہاری کتنی استطاعت ہے، 500 دے سکتے ہو یا 5000 دے سکتے ہو یا 10,000 دے سکتے ہو، جتنی تمہاری قدرت ہے، جتنا تمہاری استطاعت ہے اس کے مطابق دے دو اس کو۔ یہ ایک بڑا اچھا اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے باتیں معین نہیں فرمائی، باتیں خود فیصلہ نہیں کیا، فیصلہ لوگوں کے پہ چھوڑ دیا کہ جو آدمی جتنا نیکی حاصل کرنا چاہتا ہے کر لے اور جتنا برائی میں پڑنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی نہیں روکیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مقتر کا معنی مفلس، اور جو آدمی مفلس ہے، غریب ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا واجب ہے؟ قَدَرُهُ، اس کی قدرت کے مطابق، جتنی غریب کی قدرت ہے اتنا غریب فائدہ پہنچائے اس متعلقہ کو، اور جتنی قدرت امیر آدمی کو ہے وہ اپنی قدرت کے مطابق اس کو فائدہ پہنچائے۔ جو 500 دے سکتا ہے وہ 500 دے، جو 1000 دے سکتا ہے وہ 1000 دے دے، جو 10,000 دے سکتا ہے وہ 10,000 دے دے۔ آگے پھر وہی فرمایا کہ قدرہ متاعا بالمعروف، یہ فائدہ پہنچانا جو ہے یہ کس طریقے سے؟ معروف طریقے سے۔ پھر وہی اللہ نے فرمایا کہ تمہاری اپنی صلاحیت پہ ہے، خود اپنا اندازہ لگا لو۔ ہر آدمی کو اپنے آپ کا پتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، جتنے پانی میں ہو اتنا کرو گے تو مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، اور اگر اس نے کمی کرو گے تو یقیناً اس صورت میں وبال ہوگا۔ پہلے فرمایا لا جناح، ایسا کرو گے تو گناہ نہیں ہے معروف طریقے کے مطابق، اور اگر معروف طریقے سے ہٹ کے کرو گے تو گناہ آئے گا۔ آگے فرمایا کہ حقاً علی المحسنین، جو احسان کرنے والے ہیں یہ ان کے اوپر حق ہے، ان کے اوپر یہ بات ضروری ہے۔ کیا بات ضروری ہے؟ کہ جب ایسی صورتحال ہو جائے کہ نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی اور حق مہر بھی ادا نہیں ہوا، اللہ فرماتے ہیں کہ حق مہر چونکہ طے نہیں ہوا تھا لہذا اس کا تو اب سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ طلاق ہو گئی لہذا معروف قاعدے کے مطابق کچھ نہ کچھ تم اس عورت کو فائدہ پہنچاؤ، کچھ مال دے دو، کوئی لباس دے دو، کوئی زیور دے دو، کچھ بھی دے دو، لیکن اس کی طلاق کی کچھ نہ کچھ تلافی کرو۔ اب دوسری صورت ایک اور اللہ نے ذکر فرمائی یہاں پہ، وہ صورت یہ ہے کہ خلوت تو نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، لیکن حق مہر جو ہے وہ طے ہو چکا تھا۔ پچھلی آیت میں کیا ہے؟ حق مہر طے نہیں ہوا۔ اس اگلی آیت میں یہ ہے کہ خلوت تو نہیں ہوئی لیکن حق مہر طے ہو چکا ہے، اور حق مہر طے ہونے کے بعد پھر طلاق ہو گئی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جتنا حق مہر طے ہوا تھا اس سے آدھا دینا ضروری ہے. اگر کسی نے 1 لاکھ طے کیا ہے حق مہر تو 50,000 جو ہے وہ دینا ضروری ہو گیا، وہ واجب ہو گیا، وہ حکم ہے اللہ کا کہ وہ دو. پہلی معاملے میں پچھلی آیت میں انسانوں کی اپنی ثوابدید پہ اور ان کی اپنی قدرت پہ چھوڑ دیا معاملہ، لیکن یہاں قدرت پہ نہیں چھوڑا. یہاں فرمایا کہ جتنا تم نے حق مہر ادا کیا تھا اس سے نصف جو ہے وہ واجب ہو گیا تم پہ ادا کرنا. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دو ان کو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوهن، کہ تم ان کو مس کرو، تم ان سے خلوت کرو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، وَقَدْ فَرَضْتُمْ، اور تم نے فریضہ طے کر لیا تھا، معاملہ جو فرض تھا وہ طے ہو چکا. لہن، ان کے حق میں، فریضتاً، طے کرنا، فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم، اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں کہ نصف ادا کرنا واجب ہے تمہارے اوپر جو تم نے طے کیا تھا. اللہ، ہاں اگلی ایک اور صورت اللہ تعالیٰ نے نکال دی، استثنائی صورت ہے، وہ یہ اللہ فرماتے ہیں ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، ان یعفون، یہ کہ وہ معاف کر دیں. کون معاف کر دیں؟ عورت جس نے نصف حق مہر لینا ہے وہ خود کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی میں یہ نہیں لیتی، رخصتی نہیں ہوئی، میں اس گھر میں گئی نہیں، میرا اس گھر سے کیا تعلق ہے، مجھے نہیں چاہیے. اگر اپنی رضا سے، خوشی سے وہ عورت نرمی اختیار کرے، معاف کر دے وہ نصف حق مہر شوہر کو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی کوئی گناہ کی بات نہیں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی درست ہے. اور یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا پھر وہ آدمی معاف کر دے، الذی، وہ جو، بیدہ، جس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ. نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہاں یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا، نکاح کو باقی رکھنا، نکاح کو ختم کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ عورت کے ہاتھ میں نہیں دی یہ بات. عقدۃ النکاح کس کے ہاتھ میں ہے؟ نکاح کی گرہ جو ہے یہ مرد کے ہاتھ میں ہے. اور جو یہ کہتے ہیں جی طلاق کا حق عورت کو بھی ہونا چاہیے، وہ اس آیت کے منکر ہے. اللہ نے نکاح کی جو گرہ ہے وہ رکھی ہے مرد کے ہاتھ میں، اور اس کی حکمت اور مصلحت اگرچہ علماء نے بیان کی ہے، لیکن اس کی مصلحت اور حکمت جاننے کی ہمیں کیا ضرورت ہے جب اللہ نے حکم دیا ہے. مومن آدمی کے لیے تو نصوص پہ ایمان لانا اور سر تسلیم خم کر دینا ہی واجب ہے. بھئی اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا ہے. اور جو یہ کہے کہ اللہ نے کیوں فرمایا ہے وہ تو دائرہ احسان سے خارج ہے. اللہ کا رسول اور اللہ کی ذات تو خود دلیل ہے. جو آدمی اللہ کے رسول سے پوچھے اچھا یہ حکم آپ کیوں دے رہے ہیں، وہ تو دائرہ احسان سے خارج ہے. اللہ کا رسول تو خود اتھارٹی ہے دین میں، اللہ کا رسول کو خود دلیل ہے. دلیل تو ہم جیسے جو گناہگار ہیں یا کم علم اور جاہل ہیں ان سے پوچھنی چاہیے کہ بھائی تم یہ بات کہہ رہے ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے. اور بات کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے یا اسے کہنا چاہیے بھائی اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی. اللہ اور اللہ کا رسول تو خود دلیل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ نکاح کی گرہ جو ہے وہ میں شوہر کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب دنیا کے آئلی قوانین جو ہیں وہ جتنا مرضی لکھتے رہیں، اسمبلیاں جتنے مرضی پاس کرتے رہیں، سینٹ جتنے اور عورتیں جتنا مرضی چیختی رہیں، چلاتی رہیں، جہنم میں جائیں چیختی چلاتی ہیں، تو خواہ وہ نام نہاد مسلمان ہیں یا کافر ہیں، کافروں سے تو ہمیں غرض نہیں ہے. ہم تو سر پیٹتے ہیں ان عورتوں سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتی ہیں اور پھر یہ چیختی چلاتی ہیں جی طلاق کا حق جو ہے وہ عورت کو بھی ملنا چاہیے. کیوں ملنا چاہیے؟ تم اللہ کی دشمن ہو یا اللہ کے مقابلے میں ہو، اللہ کی بائی اور سرکش ہو اللہ کی. جب اللہ نے نہیں دیا تمہیں حق تو کیوں مانگتی ہو؟ اور اللہ نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اگر وہ معاف کرنا چاہے تو اس کو بھی اجازت ہے، اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں. مرد کا معاف کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے حکم تو یہ ہے
کہ نصف مہر ادا کرے، اور وہ اس کی مرد کی یا شوہر کی نرمی یہ ہے، اس کا معاف کرنا یہ ہے، وہ یہ کہے اچھا ہی طے اتنا ہوا تھا اور شریعت نے مجھے اجازت تو دی ہے نصف مہر کی، لیکن میں پورے کا پورا دیتا ہوں. وہ فراخ دلی سے جتنا طے ہوا تھا وہ سارے کا سارا دے دے، تو یہ مرد کی طرف سے معافی ہے کہ میں رخصت نہیں لیتا، جو رخصت اللہ نے مجھے دی ہے میں اس سے زیادہ دینا چاہتا ہوں، تو وہ اس کے لیے بھی زیادہ باعث اجر و ثواب ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اچھی نصیحت فرمائی ہے، وہ یہ ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم نرمی اختیار کرو باہمی معاملات میں. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تقوی کے بہت قریب ہے. وہی آدمی متقی ہے جو نرمی سے کام لے. اچھا جی میں اپنا حق چھوڑتا ہوں. ایک حدیث ایسی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس آدمی کو یہ پتا ہے کہ فلاں آدمی سے میرا حق کتنا مجھے ملتا ہے، اتنا حق مجھے ملنا چاہیے اور واقعی یہ میرا حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اپنا حق جانتے ہوئے چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے میرا حق تو ہے لینے کا لیکن میں حق نہیں لیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کے وسط میں اس کے لیے گھر بنائیں گے. وسط کا مطلب یہ ہے کہ بہترین جگہ. اور یہی بات اللہ نے آگے فرمائی بلا تنسب الفضل بینکم، اور اپنے معاملات طے کرتے ہوئے فراخ دلی کو، فضل کو، احسان کو، خلوص کو، ہمدردی اور اظہار کو نہ بھولو. جب آپس کے معاملات طے کرتے ہو، اور یہ بات بڑی پکی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر اور بیوی کے حقوق مقرر فرما دیے، باپ اور بیٹے کے حقوق مقرر فرما دیے، والدین کے حقوق اللہ نے مقرر فرما دیے. لیکن اس دنیا میں انسان 100% یہ کہے کہ اپنے حقوق پورے کے پورے لے اور دے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ جو چھوٹ چھاٹ ہے اور لچک اور نرمی ہے اور فضل کا معاملہ ہے، یہ کیے بغیر گزارا نہیں ہے. جس گھر میں فضل کا معاملہ نہیں ہے، مرد جتنا مرضی سختی کر لے اپنے بال بچوں پہ، یہ میں کروانا چاہتا ہوں، یہ میرا حق ہے، یہ مجھے ملنا چاہیے، میری فرما برداری، میری اطاعت، میرا یہ، میرا وہ، میرا مال، جو مرضی آپ ڈنڈے سے کروانا چاہیں نہیں ہوگا، ممکن نہیں ہے. اسی طرح عورت یہ کہے نہیں جی میں تو اپنے حقوق لے کے رہوں گی، یہ میرا حق ہے، یہ نہیں دیتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں ہوتا، اس گھر میں سکون اور چین کبھی نہیں ہے. یہ جو جب تک فضل کا معاملہ نہ کیا جائے، نرمی کا معاملہ نہ کیا جائے، اظہار کا معاملہ نہ کیا جائے، اپنے جو حقوق ہیں ان میں چھوٹ چھاٹ نہ دی جائے، اس وقت تک گھر میں معاملہ نہیں چلتا. پورے سوسائٹی میں اور معاشرے میں یا ملک میں چلانا تو بڑی دور کی بات ہے. جہاں حق اور انصاف کی بات ہے، جہاں قانون کی تنفیذ کا معاملہ ہے، وہاں بھی شریعت نے معاملہ باز سخت اور دو ٹوک رکھا ہے. اتنا دو ٹوک رکھا ہے کہ فرمایا کہ میری بیٹی بھی اگر ایسا کرے گی تو میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا. لیکن جہاں پہ معاملہ ہے اپنے حقوق کے لین دین کا، اپنا باہمی معاملات ہیں، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کی بات ہے، وہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے یہی فرمایا ہے کہ جو اپنا حق چھوڑے گا اور نرمی کا معاملہ کرے گا، فضل کا معاملہ کرے گا، خود اپنی طرف سے اظہار کا معاملہ کرے گا، اس کے لیے بڑا اجر و ثواب، اور اس گھر میں سکون بھی ہوگا، اس گھر میں خیر برکت بھی ہوگی. یہ ساری چیزیں فرمایا کہ آپس کے معاملات، یہ دیکھیے سارے نکاح اور طلاق کے معاملات جو ہیں یہ باہمی سوسائٹی کو سنوارنے کے لیے اور بہتر زندگی بسر کرنے کے لیے ہیں. لیکن اس کے آخر میں اللہ نے بات پھر یہیں پہ آ کے ختم کی ہے کہ جب تک ایثار سے کام نہیں لوگے کام چلے گا نہیں. جب تک خیر اور ہمدردی کی بات نہیں کرو گے اپنے بال بچوں کے ساتھ بھی، تب تک معاملہ جو ہے وہ تمہارا چین کا، سکون کا، راحت کا نہیں بنے گا. حتیٰ کہ طلاق کے معاملے میں، طلاق بھی لڑائی جھگڑے کا نتیجہ ہے نا. لڑائی جھگڑے کے معاملے میں بھی فرمایا کہ اپنے جو باہمی معاملات ہیں ان میں ایک دوسرے پہ فضل کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اختیار کرنا، ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنا. یہ کرو گے تو سوسائٹی چلے گی اچھے طریقے سے، یہ نہیں کرو گے تو فساد اور فتنہ، لڑائی جھگڑے، یہ چیزیں ہوتی رہیں. آگے فرمایا کہ ان اللہ بما تعملون بصیر. ہر آیت کے آخر میں
اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم ان باتوں پہ عمل کرو گے تو الحمدللہ تمہارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، اور اس کے لیے تمہیں فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں عمل کرو گے دنیا کی زندگی بھی تکلیف دہ گزرے گی، دنیا کی زندگی میں بھی دکھ، رنج، بیماریاں، تکلیفیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ فرمایا کہ اگر ایسا معاملہ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب لے لے گا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔